السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم آپ اپنی اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 149 کا سبق اکبر جے پوری، ان کی حالات زندگی، ان کو شاعری کے بارے میں پڑھیں گے۔ اکبر جے پوری 1928 میں پیدا ہوئے اور 1998 میں وفات پا گئے۔ آپ کا نام سید محمد اکبر اور تخلص اکبر ہے۔ ادبی خلقوں میں اکبر جے پوری کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت 23 اکتوبر یعنی پیدائش جنم دن 23 اکتوبر 1928 کو جے پور راجستھان میں ہوئی تھی۔ والد کا نام آغا سید علی آبدی تھا۔ اکبر جے پوری پیشے سے معلم تھے، ایک استاد تھے۔ آپ کا ادبی سفر 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں ان کے وارد کشمیر ہونے سے پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ غزلوں کے علاوہ اکبر جے پوری نے حمد، نعت، مدح اور رسائی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ بنیادی طور پر وہ رومانی شاعر تھے۔ شمع فیروز، شباب وطن، شاز شکستہ، فکر و خیال اور فکر و فن آپ کی شائع شدہ شاعری مجموعے ہیں۔ چمنزار، بچوں کے لیے نظموں کا مجموعہ شگوفے ان کی وفات کے بعد شائع کیے گئے۔ آپ 4 مارچ 1998 عیسوی کو سری نگر کے حسن آباد رہنواری علاقے میں وسائل بارحق ہو کے یعنی اس دنیا سے چل گزرے۔ یہ تھا اکبر جے پوری کی حالات زندگی۔ تو ان کے شعر ہیں۔ غزل نمبر 1: کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے، تشنے لب تر ساگے پیاسے لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں جھلکتے رہے ساگر کتنے، پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے، کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے، دیکھ کر تشنے لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشا ہے سمندر کتنے، کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے۔ منظر کے مشکل الفاظ کے معنی ہیں۔ منظر کہتے ہیں نظارے کو۔ سکندر کہتے ہیں، سکندر ایک معروف یونانی بادشاہ کا نام ہے۔ ساگر، جام، شراب کا پیالہ۔ تشنے لب، نہایت ہی پیاسا، ناکام۔ پرچم، جھنڈا۔ در، دروازہ۔ شہر، بیابان، ویران، راجستھان، کھنڈرات جگہ۔ آستین، کرتا قمیض وغیرہ کا بہنا۔ تو پہلی 2 لائنیں: کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ یہ شعر جو ہے اکبر جے پوری کا، اکبر جے پوری اس غزل کے اس مطلع میں فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی چیز کو پائیداری حاصل نہیں ہے۔ کوئی چیز بھی جو اس دنیا میں وہ پائیدار نہیں ہے۔ کس قدر بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے لیکن یہاں کسی کی آن بان باقی نہیں رہی۔ وہ سب خاک میں مل گئے، مٹی میں گل مل گئے۔ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کو فتح کیا، وہ بھی موت کے ہاتھوں نہ بچ سکا۔ وہ بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا سے نیست نابود ہو کر گیا۔ کس کو معلوم ملے خاک میں منظر کتنے، اپنے آئینے چھپائے ہیں سکندر کتنے۔ یعنی سکندر اعظم جیسا بادشاہ جس نے پوری دنیا پر قبضہ کیا تھا، فتح حاصل کی تھی، وہ بھی موت کے ہاتھوں نہ بچ سکا۔ وہ بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ اس دنیا سے نیست نابود ہو گیا، اور آج پتہ بھی نہیں ہے اس کی قبر کہاں ہے۔ تشنے لب تر ساگے پیاسے لیے آنکھوں میں، اور محلوں میں جھلکتے رہے ساگر کتنے۔ شاعر اکبر جے پوری شعر میں معاشرتی نابرابری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سماج میں کچھ لوگ اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے ترستے رہتے ہیں، کھانے پینے کے لیے، کپڑے پہننے کے لیے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے، روزمرہ کی زندگی کے لیے، ضروریات کے لیے ترستے ہیں۔ وہ عمر بھر آنکھوں میں ارمانوں کا خون ہوئے دیکھتے ہیں۔ ساری عمر وہ اپنی آنکھوں میں ارمانوں کے، امیدوں کا خون ہوئے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف محلوں میں، بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والے لوگ شراب کے مزے لوٹتے ہیں۔ ایک طرف غریب اپنی روزمرہ کی ضروریات کی زندگی پوری نہیں کر پاتا، دوسری طرف بڑے بڑے محلوں میں لوگ رہتے ہوئے شراب کے مزے لوٹتے ہیں۔ اور آگے: پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ اس شعر میں اکبر جے پوری
ان دھوکے بازوں اور خود غرض لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو لوگوں کے ہمدرد اور رہنما بنے پھر رہے ہیں۔ امن کا جھنڈا ہاتھ میں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر لوگوں کو امن کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو امن کا درس دیتے ہیں، لوگوں کا امن کا سبق پڑھاتے ہیں۔ اصل میں یہی لوگ انسان اور انسانیت کے چھپے دشمن ہیں۔ اصل میں یہی لوگ انسان اور انسانیت کے قاتل ہیں۔ پرچم امن لیے پھرتے ہیں شہروں شہروں، آستینوں میں چھپائے ہوئے ہیں خنجر کتنے۔ تو آگے کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے دروازے کو۔ شاعر اکبر جے پوری فرماتا ہے کہ یہاں ہر شخص پریشان تھا، ہر ایک کو صرف اپنی فکر تھی، گوروں کے دروازے کھلے تھے، مگر اجنبی شہر میں مجھے کسی کا پتہ یاد نہ تھا۔ میں پناہ کی تلاش میں تھا، مگر کس کو کس طرح آواز دے سکتا۔ میں تو انجانا تھا، میں تو بے خبر تھا۔ لاسٹ پر دیکھ کر تشنے لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ لاسٹ والے شعر میں اکبر جے پوری فرماتا ہے کہ میرے دوستو کیا غم ہے آپ کو کہ میں تشنے لب ہوں، میری یہ پیاس دیکھ کر حیران مت ہونا، میں وہی انسان ہوں جس نے بے شمار صحراؤں کو سمندر دے کر سیراب کیا ہے۔ میں وہی شخص ہوں، میں وہی انسان ہوں جس نے بے شمار صحراؤں کو، جس نے بے شمار دریاؤں کو، ویران بیوان راستان جگہوں کو سمندر دے کر سیراب کیا ہے۔ دیکھ کر تشنے لبی میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سبق یہیں تک ہے۔ خدا حافظ۔